پیغمبر اسلام کا جناب زینب سے شادی کر لے جنہیں عام معاشرہ پیغمبر کی بہو سمجھتا، بہت بڑا مسئلہ. اور اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ بتائی جائے کہ اسلام فقط نماز اور روزے کا نام نہیں. نماز اور روزہ اہم ترین احکامات دین میں سے ہیں، لیکن اسلام عبادتوں کے علاوہ معاشرتی مسائل پر بھی بہت ہی گہری توجہ دیتا. وہ تمام مسئلے جو خاندانی زندگی کو متاثر کر رہی، وہ تمام جھوٹے رواج، وہ تمام جھوٹی رسمیں، وہ ہمارے خاندانوں کی بنائی ہوئی ٹریڈیشن کہ جو انسانوں کو زحمت میں مبتلا کرتی، اسلام ان کے بھی خلاف ہے. اور مومن کی ذمہ داری یہ قرار دیتا کہ جس طرح بے نمازی کے خلاف تمہیں جہاد کرنا، جس طرح حکم خدا نہ ماننے والے کے خلاف تمہیں جہاد کرنا، جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے خلاف بھی تمہیں جہاد کرنا. ہر وہ معاشرتی مسئلہ جسے اللہ نے حلال کیا، معاشرے نے اپنی جگہ اسے حرام کر رکھا. ہر وہ چیز جسے اللہ نے حرام کی، معاشرے نے اپنی جگہ حلال کر لی. ان کا مقابلہ مومن کو کرنا. اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے کہ مومن یہ جنگ کس طرح کرے، پہلے سیرت رسول کا واقعہ سن لیجیے. اور وہ قدیم رواج چلا رہا اور وہ تھا متبنہ یا ایڈاپشن کا. یعنی اگر کوئی شخص کسی لڑکی یا لڑکی کو لے کے پالے اور اس کو ایڈاپٹ کرے تو عربوں کے یہاں یہ تصور ہے کہ جیسے یہ سگا بیٹا ہے اور یہ سگی بیٹی، اور اس سگا بیٹا اور سگی بیٹی ہونے کے بعد عرب اسے میراث میں سے بھی حصہ دلواتے ہیں کہ یہ تو اس کا بیٹا ہو گیا، اس کو حصہ ملے گا. اور وہی تمام پابندی آ جاتی اس باپ اور اس اولاد کے بیچ، جو سگے باپ اور سگی اولاد کے بیچ میں. اسلام اس تصور کو قطعاً نہیں مانتا. یہ ذہن میں رکھیے. ایڈاپشن کیا متبنہ، کسی یعنی اردو میں کہتے ہیں لے پالا، کسی کو لے کے پال لینا، اس کو اسلام جائز قرار دیتا. بعض حالتوں میں یہ ایک بڑی نیکی بھی بن سکتی، لیکن اس کی وجہ سے پالنے والے اور جس کو پالا جا رہا ہے اس میں کوئی رشتہ نہیں بنتا. چنانچہ جیسے ہی وہ بالغ ہوگا پردے کا حکم بھی آ جائے گا. میراث میں اسے ایک پائی نہیں مل سکتی کہ اس کا حق. ہاں اگر کوئی وصیت کر جائے باپ، وہ دوسری بات ہے، وصیت کا حق تو ہر ایک کو ہے. ہر آدمی اپنے مال میں ایک تہائی کسی کو بھی دے سکتا. حتیٰ یہ ہے کہ مثلاً اردو محاورے میں کالے چور کو بھی دے سکتا. تو اگر اپنے نئے پالک کو دلوا دے وہ دوسری بات ہے، لیکن میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. اچھا مسئلہ کیا بنا؟ ایک جوڑے ایک مثلاً یتیم لڑکے کو لے کے پالا. اب جیسے ہی یہ لڑکا 15 سال کا ہوا، یہ جو اس کی ماں کہلاتی ہے، اس کے اور اس لڑکے کے بیچ میں پردہ ہے، نامحرم بن گیا. اس لیے کہ لے کے پالنے سے رشتہ نہیں بنتا. یا اگر کسی یتیم بچی کو لے کے پالا، 9 سال کی ہوگی، یہ اس کا باپ اور بیٹی، اس کے بیچ میں پردہ ہے، یہ نامحرم بن گیا. اس لیے یہ کہ اور کوئی خونی رشتہ نہ ہو. یا اپنے بھائی ہی کی بیٹی کو لے کے پالا تو وہ تو بالغ ہو کر بھی محرم رہے گی، لیکن بیٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ بھتیجی ہونے کی وجہ سے. یا کسی عورت نے اپنے بھائی کے بیٹے کو لے کے پالا تو اس کی تو وہ محرم ہی رہے گی خالہ ہونے کی بنا پر یا پھوپھی ہونے کی بنا پر. لیکن یہ لے پالک کا کوئی رشتہ اسلام میں نہیں. اچھا یہ تو ٹھیک ہے بات. ہمارے یہاں جو رشتے بنائے جاتے ہیں، یہ انکل ہے، وہ آنٹی ہے، وہ منہ بولا بھائی ہے، وہ منہ بولی بہن ہے،